آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں تمیز الدین۔ وزیر اعظم مودی نے مصنوعی ذہانت کے ذمہ دارانہ استعمال اور غیر سرکاری عناصر کے ذریعے اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے سے دنیا کو محفوظ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مرکز ریاستوں کو مالیے کے نقصان کے معاوضے کے لیے فوری طور پر 20,000 کروڑ روپے جاری کرے گا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر پرکاش جاوڈیکر نے اس مہینے کی 15 تاریخ سے ملک میں پھر سے سنیما ہال کھولنے کے لیے معیاری ضابطے جاری کیے ہیں۔ بھارت کی کووڈ-19 کے ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت 15 لاکھ یومیہ تک پہنچ گئی ہے۔ کوارٹ کے چاروں ملکوں بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے وزراء خارجہ کی آج ٹوکیو میں میٹنگ ہو رہی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم مودی نے مصنوعی ذہانت کے ذمہ دارانہ استعمال پر زور دیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ دنیا کے تحفظ کی خاطر اس امر پر توجہ دی جائے کہ غیر سرکاری عناصر اس ذہانت کا ہتھیار تیار کرنے کے لیے استعمال نہ کرنے پائیں۔ انہوں نے یہ بات ویڈیو کانفرنس کے ذریعے مصنوعی ذہانت کا ذمہ دارانہ استعمال اور سماجی تفویض اختیارات چھوٹی میٹنگ 2020 کا افتتاح کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھارت مصنوعی ذہانت کا ایک عالمی مرکز بن جائے۔ جناب مودی نے بتایا کہ بھارت نے حال ہی میں 2020 کی قومی تعلیمی پالیسی منظور کی ہے اور ٹیکنالوجی پر مبنی اس پالیسی میں تدریس اور ہنرمندی کو تعلیم کا ایک اہم جزو بنایا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سرکار نے ثقافتی جدت طرازی، صنعت کاری اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کے استعمال میں تیزی لانے کے لیے اٹل انوویشن مشن شروع کیا ہے تاکہ عوام کو فائدہ پہنچ سکے۔ انہوں نے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ مصنوعی ذہانت کا زراعت جیسے شعبوں میں ایک بڑا رول ہے اور اگلی نسل کے لیے شہری علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کو بڑھاوا دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے آفات سے نمٹنے والے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے وزیر روی شنکر پرساد نے کہا کہ وزیر اعظم عوام کی زندگی میں کایا پلٹ لانے کے لیے کافی پرجوش ہیں۔ نیتی آیوگ کے چیف ایگزیکٹو افسر امیتابھ کانت نے کہا کہ وزیر اعظم کی جانب سے آدھار، UPI، GST اور قومی ڈیجیٹل ہیلتھ مشن جیسے پروگرام شروع کیے گئے ہیں جن سے مصنوعی ذہانت سے زیادہ فائدہ اٹھانے میں مدد مل رہی ہے اور ان سے نظام میں شفافیت بھی آ رہی ہے۔ مرکز اس سال معاوضہ محصول کے طور پر اکٹھا کی گئی رقم سے فوری طور پر ریاستوں میں تقریباً 20,000 کروڑ روپے تقسیم کرے گا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے GST کونسل کی 42ویں میٹنگ کے بعد یہ اعلان کیا۔ نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزیر خزانہ نے مطلع کیا کہ اگلے ہفتے تک مرکز ان ریاستوں کو 2017-18 کے لیے مربوط GST کے تحت اکٹھا کی گئی 25,000 کروڑ روپے بھی دے گا جنہیں خامیوں کی وجہ سے کم رقم ملی ہے۔ محترمہ سیتا رمن نے بتایا کہ GST کونسل نے GST معاوضے کی التوا میں پڑی ادائیگی کے طریقے کے بارے میں فیصلے کو کونسل کی 12 اکتوبر کی میٹنگ تک مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 20 سے 21 ریاستوں نے مرکز کی جانب سے دیے گئے متبادل کو چنا جس میں ریاستوں کو معاوضے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے قرض لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ نامہ نگاروں سے گفتگو کے دوران موجود مالیے کے محکمے کے سیکریٹری اجے بھوشن پانڈے نے بتایا کہ اگلے سال 1 جنوری سے 5 کروڑ روپے سالانہ سے کم کاروبار کرنے والے ٹیکس دہندگان کو ماہانہ GSTR-1 اور GSTR-3B ریٹرن داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اب سہ ماہی بنیاد پر ریٹرن داخل کرنا ہوگا۔ GST کونسل میٹنگ میں تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزراء خزانہ نے شرکت کی۔
اطلاعات و نشریات کے وزیر پرکاش جاوڑیکر نے آج اس مہینے کی 15 تاریخ سے ملک میں سنیما ہالوں کو پھر سے کھولنے سے متعلق معیاری ضابطے جاری کیے ہیں۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ سنیما ہالوں کو 50% گنجائش کا استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جیسا کہ اس سے پہلے وزارت داخلہ کے رہنما خطوط میں کہا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سنیما ہالوں میں فلم شائقین ایک سیٹ چھوڑ کر ہی بیٹھیں گے اور سماجی دوری کو بنائے رکھیں گے، جبکہ سنیما ہالوں میں فیس ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال لازمی ہوگا۔ سنیما ہالوں سے کہا جائے گا کہ وہ آڈیٹوریم کے اندر ہوا کے آنے جانے کا مناسب انتظام کریں۔ سنیما ہال کے اندر مناسب سینیٹائزیشن کے لیے کافی وقت کی اجازت دیتے ہوئے فلم کی نمائش کے لیے شفٹ اوقات کی اجازت دی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فلم دکھائے جانے کے دوران 1 منٹ کی کلپنگ دکھائی جائے گی، جس میں کووڈ کے اوقات کے دوران اپنائے جانے والے پروٹوکولز کے بارے میں بیداری پھیلانے کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک نے کووڈ کی جانچ کے اعتبار سے ایک نیا سنگ میل قائم کیا ہے۔ اب تک لگ بھگ 8 کروڑ 11 لاکھ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کووڈ کی روزانہ جانچ کے اعتبار سے بھارت دنیا میں سر فہرست ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں تقریباً 11 لاکھ کووڈ نمونوں کی جانچ کی گئی۔ بھارت کی یومیہ جانچ کرنے کی صلاحیت 15 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں جانچ کیے جانے سے کووڈ-19 کی جلد شناخت، مریض کو فوری طور پر الگ تھلگ کیے جانے اور اس کے مؤثر علاج میں زبردست مدد ملی ہے۔ اس طرح شرح اموات میں بھی کمی آئی ہے۔ اس سال جنوری میں صرف پونے میں ایک لیبارٹری میں جانچ کا کام کیا جا رہا تھا، جبکہ آج ملک میں 1883 لیبارٹریوں میں جانچ کا کام چل رہا ہے۔ ملک میں پچھلے 2 ہفتے کے دوران کووڈ سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں بتدریج کمی آ رہی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے لگاتار اور مؤثر کارروائی کے نتیجے میں متاثرین کی تعداد 10 لاکھ سے نیچے چل رہی ہے۔ اب تک کل متاثرہ مریضوں میں سے 13.75 کا اسپتالوں میں علاج ہو رہا ہے۔ ملک میں کووڈ سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح میں بھی لگاتار بہتری آ رہی ہے اور یہ شرح مجموعی طور پر 84.70% ہو گئی ہے۔ اب تک ملک میں 56,62,000 افراد شفا یاب ہو چکے ہیں اور اس مرض سے روبہ صحت ہونے والوں کی تعداد کے اعتبار سے بھارت دنیا میں پہلا مقام رکھتا ہے۔ جاپان کی راجدھانی ٹوکیو میں آج کواد ملکوں بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے وزراء خارجہ کی میٹنگ شروع ہو رہی ہے۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چاروں ملکوں کے وزراء خارجہ کووڈ-19 کے بعد کے حالات اور اس وبا سے پھیلنے والے مختلف چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اقدامات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اس کے علاوہ وزراء خارجہ علاقائی اور دوسرے امور پر بھی بات چیت کریں گے۔ اسی دوران وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو سے بات چیت کی ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر اور مائک پومپیو کواد کی میٹنگ میں شرکت کے لیے ان دنوں ٹوکیو میں ہیں۔ ڈاکٹر شنکر نے ٹویٹ پیغام میں کہا کہ انہیں مختلف شعبوں میں بھارت اور امریکہ کی شراکت داری کی پیش رفت پر خوشی ہوئی ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم مودی نے مصنوعی ذہانت کے ذمہ دارانہ استعمال اور غیر سرکاری عناصر کے ذریعے اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے سے دنیا کو محفوظ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مرکز ریاستوں کو مالیے کے نقصان کے معاوضے کے لیے فوری طور پر 20,000 کروڑ روپے جاری کرے گا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر پرکاش جاوڑیکر نے اس مہینے کی 15 تاریخ سے ملک میں پھر سے سنیما ہال کھولنے کے لیے معیاری ضابطے جاری کیے ہیں۔ بھارت کی کووڈ-19 کے ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت 15 لاکھ یومیہ تک پہنچ گئی ہے۔ کواد کے 4 ملکوں بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے وزراء خارجہ کی آج ٹوکیو میں میٹنگ ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔